تو اب ہم دوسرا صفحہ لیتے ہیں. یہ ہے دوسرا صفحہ. اس کے اصل میں 4 اشارے ہیں. یہ اوپر کا جو اشارہ ہے ہم کہیں گے جو اوپر کا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کامیاب لوگ، یہ اصل میں اسی کا تسلسل ہے. تو اس میں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کسی بھی کالج میں آپ اپلائی کریں، چاہے وہ کامرس کا ہو، مینجمنٹ کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، میڈیسن کا ہو، تو پہلے آپ کو جو کورس شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کون یہ کالج میں آ سکتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے بتایا کہ کتاب تو ہدایت کی ہے یہ، لیکن کون اس کا ایلیجیبل ہے. تو پہلے بتا دیا کہ وہ متقین ہے. ایوری تھنگ از اسٹرکچرڈ ہیئر، کوئی چیز جو ہے ایسی بے تکی نہیں ہے. استغفر اللہ، اللہ کی کتاب ہے تو بالکل ہر چیز پریسائز ہے. تو پہلے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کتاب تو ہدایت کی ہے، لیکن وہ کس کو ملے گی؟ وہ متقیوں کو ملے گی. پھر ان کی 5 صفات بتا دی. پھر یہ بھی بتا دیا کون ایلیجیبل نہیں ہے، یعنی کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ اشارہ ہے. پھر دوسری ہے منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن 2 گروپس ایسے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملے گی. ایک تو کافر ہیں اور دوسرے منافق ہیں. اور چونکہ منافق دیکھنے میں مسلمان ہیں، اس لیے ان کی تفصیلی جو ہے بات چل رہی ہے اگلے صفحے تک. تو یہ کیونکہ وہ فساد مچانے والے ہیں. کیوں ہدایت نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ فسادی ہیں، بے وقوف ہیں. یہ جو ہے اس کی وجہ چلے گی. تو اب ہم پہلے پچھلے صفحے کا کامیاب لوگ اور کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے 2 اشارے لیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کا جو مصحف کا صفحہ ہے، رائٹ سائڈ پر کامیاب لوگ یہ ہیں، اور پھر کافروں کے لیے ہدایت نہیں، ان کا تذکرہ ہے. سو ویل کنٹینیو. پہلے افعال اور اسماء کی مشق لیں گے اور لفظی ترجمے کو بھی دیکھ لیں گے ہم لوگ. تو اولئک علی ھدی من ربہم، تو پچھلے متقین کی بات چل رہی تھی. اولئک وہی لوگ، ٹھیک ہے. لیٹ می فکس اٹ. اچھا، اولئک ہم نے ھذا اولئک ذالک اولئک پڑھا ہے. اولئک علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یعنی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ، اور وہ ہم وہ یعنی وہی، اولئک ہم وہی، المفلحون، کامیاب ہیں. یہ نیا لفظ ہے تو ہم اس کو جو ہے دوسرا کلر کر رہے ہیں، اور یہ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، اولئک ہم المفلحون. All right, I think it's time for quiz. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آپ نے کورس 1 میں کیا تھا ہذا ہؤلاء ذالک اولئک، اور مسلم کی جمع مفلحون، مسلمون سوری. تو یہ بتائیے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا واحد کیا ہوگا؟ ریڈی؟ چلیے آنسرز، 3 آنسرز ہیں. ذالک هو المفلح، اولئک هم المفلحین، الذین هم المفلحون. چلیے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا آنسر. 5 سیکنڈز. رائٹ، تو اب آئے گا آپ کا پول. ہم لانچ کر رہے ہیں پول. کنٹینیو آنسر. آلرائٹ، تو ہم پول ختم کرتے ہیں. الحمدللہ 96% لوگوں نے صحیح جواب دیا. ذالک، اولئک کا سنگولر ہوگا. شیئر ریزلٹس کرتا ہوں میں. اس بعض لوگوں نے سی لکھا ہے، آئی ڈونٹ نو. سی الذین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اولئک کا سنگولر ہوگا ذالک، ہم کا ہوا، مفلحون کا مفلح. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ قرآنی عبارت کی جو اس کو پریسیشن کے ساتھ، باریکی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں. ایسا وہ ایک ترجمہ نہیں ہونا اولئک ہاں وہی لوگ، وہ سنگولر ہے پلورل وہ لوگ ہیں نا، ایسا نہیں. ہر لفظ جو ہے آپ کے ذہن میں واضح ہو. تو یہ ایکسرسائزز آپ کو بہت کلیئر کریں گے کہ آپ کی فہم کی سطح کیا ہے. آگے چلتے ہیں. ان الذین کفروا، ان بے شک یہ ہم نے سیکھا، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا. تو یہ کفر کیا کون ہے؟ پہلے تو اس لفظ کا ہم کو آپ کو بتانا ہے اشارہ. یہ کفروا
اچھا کفرو کا اشارہ نہیں ہے تو کفرو کا مضارع بتانا، لیکن بہرحال کفرو کا اشارہ کون سا ہے؟ کفرو کا اشارہ یہ رائٹ، کفرو انہوں نے کفر کیا، ترجمہ کیا اس کا؟ انہوں نے کفر کیا. تو اس نے کفر کیا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے ہمیشہ چابی ہے، یہ چابی ماضی کی چابی جو ہے نا، ماضی واحد کی غائب کی یہ چابی ہے. اس نے کفر کیا، یہ اگر آ جائے تو آپ کو 6 آ جائیں گے. اس نے کفر کیا کفرا. تو چلیے 3 چابیاں میرے بعد دہرائیے، 3 ورب کی اور 3 اسم کی. کفرا یکفرو اکفر، کفرا یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر، کافر مکفور کفر. یاد رکھیے 461 بار ہے یہ قرآن میں. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. سوا، تو یہ بات تو ہو گئی یہاں تک. سواء برابر ہے، نیا لفظ ہے یہ، سواء برابر ہے. تو یہاں پر آپ کو نمبر 4 کا ترجمہ نظر آ رہا ہے، سواء برابر ہے. علیہم ان پر، یعنی ان کافروں پر. انذرتہم، یہاں پر یہ نیا لفظ ہے. انذرتہم، کا مطلب ہے کویسچن مارک ہے، چاہے. انذرتا، آپ نے ڈرایا. ہم، ان کو. چاہے آپ نے ڈرایا ان کو، انذرتا ہم، لیکن چونکہ ایڈوانسڈ ہے تو ابھی ہم اس پہ نہیں کریں گے. یا یہ بھی نیا لفظ ہے، یا پہلے کیا تھا ہم نے غالباً کورس 1 میں. لم تنذرہم، یہ بھی نیا لفظ ہے اور انذرا سے ہی نکلا ہے. لم یعنی نہیں، ڈڈ ناٹ، تنذر یو وارن، آپ ڈراتے. لم تنذر نہیں ڈرایا آپ نے، ہم ان کو. کانٹیکس میں مطلب ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ٹھیک ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. تو کفرا کی تو ہم نے پریکٹس کر لی. تو کفرو کا مضارع بتائیے، آپ نے کورس 1 میں کیا تھا. کفرو ادھر ہے تو مضارع کیا ہوگا ادھر؟ وہ کفر کرتے ہیں، کیا ہوگا یہ؟ جلدی سے 3 جوابات ہیں. یکفرو، یکفرون، کفرا. 5 سیکنڈز. چلیے لانچ. آل رائٹ، ہم بولنگ ختم کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیا. یکفرونا. شیئر ریزلٹس، بی جواب صحیح ہے. اینڈ اسٹاپ شیئرنگ. یکفرونا، کفرو یکفرونا. آپ اس طرح کی بھی پریکٹس کرتے رہ سکتے ہیں تاکہ ذہن میں آپ کے چیزیں واضح ہو جائیں. کفرتم تکفرونا، کفرنا نکفرو. یہ پریکٹس ہے جو نا، کفرا یکفرو، کفرتا تکفرو، کفرتو اکفرو وغیرہ. جتنا آپ جو ہے نا آپ کے ذہن میں یہ صیغے واضح ہوں گے، قرآن کا فہم جو اتنا واضح ہوگا. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ، ختمہ نیا لفظ ہے. ختمہ یعنی مہر لگا دی، تیسرا لفظ ہے. تو یہاں ترجمہ دیکھ رہے ہیں آپ، مہر لگا دی. مہر لگا دی کس نے؟ اللہ، اللہ نے. ہم نے کہا سبجیکٹ ہمیشہ او رہے گا، آبجیکٹ آ رہے گا. اللہ نے مہر لگا دی. اگر ختم اللہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے مہر لگائی اللہ پر. استغفر اللہ. تو زبر زیر سے جو ہے نا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلوب یعنی دل، ہم ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر. وعلی سمعی، ان کی سماعت پر. سمعہم، اس کو ہم نے گویا نیا لفظ ٹریٹ کیا ہے. تو سمعہم ان کی سماعت پر یا ان کے کانوں پر. ٹھیک ہے. وعلی ابصارہم، اور ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، رائٹ. ابصار بصر کی جمع ہے. تو یہ بھی نیا لفظ ہے کائنڈ آف. ابصارہم ان کی آنکھیں، ان کی بصارت. غشاوتن یہ بھی نیا لفظ ہے، پردہ ہے. اچھا غشاوتن کو کیسے؟ بصر بصارت تو اردو کا لفظ بھی ہے، اس کا یاد رکھنا آسان ہے. غشاوہ کا مطلب کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ بھئی آنکھوں پر کیا آ سکتا ہے؟ پردہ ہی آ سکتا ہے، ختم. غشاوہ کا مطلب پردہ. اچھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بڑا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا یہ بھی آیت. تو آگے چلتے ہیں ہم. ختمہ، ختمہ کا اشارہ کیجئے. ختمہ جو ہے نا ضربہ کے وزن پر ہے. ختمہ، اس نے مہر لگائی. چلیے 6 چابیوں کو دہرائیں گے میرے بعد. ختمہ یختم، اختم.
ختم یختم اختم. خاتم مختوم ختم. خاتم مختوم ختم. ٹھیک ہے. وہ مختوم یعنی سیلڈ. سیرت کی مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم، سیلڈ نیکٹار، یعنی سیل کب کرتے ہیں، جیسے کوئی اچھا لیبل برانڈ رہا تو اس کو بند کر کے سیل کرتے ہیں کہ جو ہے یہ برانڈ ہے. تو بہرحال ختم اللہ علی قلوبہم، قلب کی جمع قلوب ہے، یہاں پر ہم نے بتایا قلب کی جمع قلوب ہے اور بصر کی جمع ابصار ہے، دونوں ٹوٹی ہوئی جمع ہیں. یعنی قلب کی جمع قلبون قلبین نہیں ہے، مسلم کی جمع مسلمون مسلمین ہے. جو بھی اس رول کو توڑے گا اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں. یہ بار بار آئے گا سامنے انشاءاللہ. تو لفظی ترجمہ تو ہو گیا. اب ہم جو ہے اس کے بارے میں کچھ اسباق پڑھیں گے کہ کافروں کے لیے ہدایت نہیں، یہ بات چل رہی ہے. تو پچھلے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، متقیوں کی صفات میں بڑا پڑھا تھا. اب کافروں کی صفات جو ہے چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کافروں کی ہدایت نہیں، لیکن کافر ہے کون؟ جن کے سامنے سچ پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کا انکار کیا، یہ ہیں کافر. alright. ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. میرا جو پی ایچ ڈی میں ایڈوائزر تھا، کو ایڈوائزر ایک ڈاکٹر جان کلاڈ روجرس نام ہے ان کا، تو وہ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں پڑھا ہوں، لیکن تمہاری کتاب میں شروع میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، تو میرا قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ سوچیے آپ. اور اس نے کہا کہ پھر میں قرآن پڑھوں کیوں، آپ کی کتاب میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے. سو واٹس دا پوائنٹ. تو اس وقت آنیسٹلی میں نے سمجھانے کی کوشش کی، پتہ نہیں مجھے کیا بات یاد آئی اس وقت، تو لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کو ہدایت، کافر ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے. اس پہ کافی بحث ہیں، لیکن یہاں پر کافر سے مراد یا کافروں کی قسمیں بیان کی ہیں لوگوں نے، جس کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہر غیر مسلم کافر. میں وہ فقہی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں وہ شخص مراد ہے جس کے سامنے سچ پیش کیا گیا اور اس نے سمجھ کر انکار کر دیا. ظاہر ہے کہ پھر جب انکار کر دیا، اور یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیش کرتے تھے کفار مکہ، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت روک دی؟ نہیں روکی. تو ہم بھی جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہے ہیں ارے وہ تو کافر ہے. یہ ہمارے مسلمانوں میں ایک جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن نہیں معلوم ہے کہ غیر مسلم کو سرے سے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کافر ہو تو کیا فائدہ ہے. ارے اللہ کے بندے، کل قیامت میں استغفر اللہ وہ پوچھے پکڑے گریبان اللہ کے سامنے کہ یہ ظالم میرے پاس تھا، کبھی اس نے قرآن پیش نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ بتائیے آپ مجھے کیسے پکڑیں گے آپ؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پیش کرنے کی توفیق دے. تو یہ بات ہوئی کافروں کو. ان کی دنیا میں کیا سزا ہے؟ ایسے لوگوں کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ ختم، مہر ہے. کہاں پر؟ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ہے. یہ دنیا میں سزا ہے. اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، جس کو اللہ بڑا عذاب کہے. عذاب اٹ سیلف اللہ کا بھیانک ہوگا، عذاب عظیم اللہ کہے تو استغفر اللہ. تو یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، دل جو ہے وہ مرکز ہے انسان کا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ سدھر جائے تو جسم سدھر جاتا ہے، وہ بگڑ جائے. تو مسلمان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، کافر کے دل پر مہر ہوتی ہے، اور منافق کے دل میں بیماری ہوتی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے. کیا اسباق ہیں اس اشارے سے؟ کئی اسباق ہیں. مثال کے طور پر کافروں کی ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، دنیا میں مہر لگا دی، آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی اللہ تعالیٰ نے. تو ہم کیا دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو کفر سے بچا. بولیں کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. تو کفر سے بچا ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، اور سچ بولنے اور سننے میں ہماری مدد فرما. کافروں کا اصل مسئلہ کیا رہتا ہے؟ ایگو کا مسئلہ رہتا ہے موسٹلی. میں کیوں سنوں اس کی؟ تو یہ ایگو کا مسئلہ ہم لوگوں میں بھی بہت رہتا ہے کہ انہوں کون ہوتے ہیں ہمارے کو سمجھانے والے؟ ہاں، ہم کیا بیوقوف نظر آ رہا ہوں؟ میرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اسلام کی. ہاں
آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو اس طرح کی جو ہے نا ایروگینس، یہ بہت خطرناک بات ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. تو عملی پلان کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ سچائی کو قبول کروں گا، چاہے وہ مجھے ناگوار ہو، چاہے وہ کسی چھوٹے سے آدمی کی طرف سے ہو یا بڑے آدمی کی طرف سے. سوال: کفار کو دنیا اور آخرت میں کون سی سزا دی جائے گی؟ اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ دوسرا اشارہ ہوا